ذوالقعدہ شریف کا مہینہ چل رہا ہے اور عالمی اسلام کے خوش نصیب مسلمان حج بیت اللہ کے لیے اپنے اپنے گاؤں اپنے اپنے قصبوں اپنے اپنے شہروں سے والہانہ اس کے محبت کے ساتھ رواں اور دواں عزیزان محترم، یہ وہ مبارک مہینہ ہے جب کوئی مسلمان اپنے گھر سے خانہ کعبہ اور روضہ رسول کی زیارت کے لیے گھر سے قدم رکھتا ہے اور جب اس کے حوصلے کو دوسرے مسلمان دیکھتے ہیں تو اشک کرنے پر مجبور ہوتے ہیں اور اپنی قسمت پر بہت ہی افسردہ ہوتے ہیں۔ جو سچے مسلمان ہیں غمزدہ ہوتے ہیں، پرنم آنکھوں سے آنسو کی لڑیاں بہتی ہیں اور مومن کے دل میں تمنا ہوتی ہے کہ کاش اے اللہ تبارک و تعالی، اے اللہ کے پیارے پیغمبر، آج ہمیں بھی کچھ نصیبی میسر ہوتی کہ ہم بھی تیرے مقدس گھر کی زیارت کریں، تیرے پیارے محبوب کے روضے کی زیارت کرتے ہیں۔ ہر مومن کی یہ تمنا ہوتی ہے۔ آپ جانتے ہیں اس مہینے میں جانے والے حجاج کرام کا مبارک قافلہ اپنے اپنے جگہوں سے جا رہا ہے اور وہ مقدس سرزمین مکہ المکرمہ کی سرزمین دنیا سے جانے والوں حجاج کرام سے آج مکہ کی سرزمین بھری پڑی ہے۔ میں آپ کو سب بتانے کے لیے حاضر آیا ہوں کہ تمام مسلمان جانتا ہے کہ جب مکہ المکرمہ کو پروردگار عالم نے ایسی عظمت اور ایسی فضیلت عنایت فرمائی ہے جہاں پر حضرت حاجرہ کی سنت ادا کی جا رہی ہے، حضرت اسماعیل کے مبارک ایڑیوں سے نکلے ہوئے پانی کو تبرک سمجھا جا رہا ہے۔ مزدلفہ کے میدان میں لوگ اکٹھا ہو رہے ہیں، عرفات کے میدان میں اکٹھا ہو رہے ہیں۔ کبھی حجر اسود کو توسا کیا جا رہا ہے، کبھی حتیم کعبہ کی طرف جایا جا رہا ہے، کبھی حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے جائے نماز کو مصلی بنایا جا رہا ہے۔ یہ عظمت، یہ فضیلت مکہ المکرمہ کو، یعنی مکہ المکرمہ کو یہ فضیلت عام انسان یہی سمجھتا ہے کہ لوگ حج کرنے کے لیے دنیا کے گوشے گوشے سے جاتے ہیں اور وہاں پر صفا اور مروہ کی پہاڑیاں ہیں، اس وجہ سے مکہ والا ہو گیا ہے۔ بہت سے گمان کرتے ہیں وہاں پر جنت سے آیا ہوا پتھر خانہ کعبہ میں نصب کر دیا گیا ہے، حجاج کرام اپنے لبوں سے چومتے ہیں اسے، اس وجہ سے مکہ مکرمہ کی سرزمین کو بلندی حاصل ہے۔ بہت سے لوگ یہ جانتے ہیں کہ صفا اور مروہ کی بہترین پہاڑیاں ہیں، اس کا صحیح کر دینے کی وجہ سے اس کی برکتیں وہاں پر برکتیں رکھ دی گئی ہیں۔ بہت سے لوگ یہ جانتے ہیں کہ وہاں پر مسجد قباء ہے، وہاں پر مسجد قباء ہے۔ بہت سے لوگ یہ جانتے ہیں جو مقدس سرزمین ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا پہلا گھر ہے، اس وجہ سے مقدس و مکرم ہے۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں مسلمانوں کہ نہ خانہ کعبہ، نہ مکہ خانہ کعبہ کی وجہ سے معظم ہے اور نہ مکہ مزدلفہ کی وجہ سے معظم و مکرم ہے، اور نہیں مکہ المکرمہ حجر اسود کی
اللہ تبارک و تعالی مکہ المکرمہ کی قسم فرما رہا ہے اور فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد، قسم ہے شہر مکہ کی، کیا شہر مکہ کی، پروردگار عالم قسم فرما رہا ہے، قسم اسی کی کھائی جاتی ہے جو متبرکت ہو، جس کو منوایا جائے، جس کو عظمت و فضیلت دی جائے، اس کی قسم کھائی جا رہی ہے۔ اور قسم کھانے والا کون ہے؟ اور رب الجلال ہے جو پوری کائنات کو پالن ہار ہے، پیدا کرنے والا ہے، قسم فرماتا ہے، قسم کھاتا ہے کہ عظمت و فضیلت مکہ المکرمہ کی قسم ہے، مکہ کی قسم ہے۔ کس وجہ سے قسم کھا رہا ہے؟ مسلمانوں، میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ فضیلت نہ مکہ المکرمہ کی وجہ سے ہے، نہ خانہ کعبہ کی وجہ سے ہے، نہ حجر اسود کی وجہ سے ہے، نہ مینا اور مصطفیٰ کی وجہ سے ہے، نہ مقام عرفات کی وجہ سے ہے، نہ مقام ابراہیم کی وجہ سے ہے، نہ حتیم کعبہ کی وجہ سے ہے، بلکہ یہ عظمت و فضیلت ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اسی کے آگے ارشاد فرماتا ہے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَٰذَا الْبَلَدِ، اے محبوب اگر مکہ کو فضیلت دی گئی ہے تو تمہارا نقش قدم کرنے کی وجہ سے، تمہارا جائے مقصد ہونے کی وجہ سے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کی وجہ سے مقدس زمین کعبہ مقدس ہوئی ہے، نہ کہ کسی دوسری وجہ سے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا، ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا، لو لائے ہوا صاحب سب تیرے بچے ہیں۔ یعنی حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اگر مکہ کی سرزمین پر پیدا نہ ہوتے، مخلوق نہ ہوتے تو یہ عظمت و فضیلت مکہ کو نہ ہوتی۔